بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ ایک بہن بتاتی ہیں کہ ہمارے گھر میں بہت مسائل ہیں، کسی کی آپس میں نہیں بنتی، بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہیں، ہم بہن بھائیوں میں سے کسی کی شادی نہیں ہوئی ہے اور ہمارے بہت اختلافات ہیں اور فائنینشیل کرائسس بھی بہت زیادہ ہیں۔ اور کہتی ہیں سب سے بڑھ کر نا میرے جو والدین ہیں وہ کچھ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، انہیں کچھ سمجھاؤ بھی تو وہ مزید غصہ کرتے ہیں اور بہت زیادہ ان میں ضد ہے، اور میرے آپس میں جو والدین ہیں ان کی بھی نہیں بنتی، نہ میرے والد میرے امی کو سمجھنے پر تیار ہیں، نہ میری والدہ میرے والد کو سپورٹ کرنے پر تیار ہیں۔ ہمارے گھر میں ایک تناؤ سا ہے، سب کے اپنی اپنی جگہ ڈیسائیڈ ہے، سب اپنے اپنے جگہوں پر ہی رہتے ہیں، مطلب اپنے اپنے کمروں میں یا جو بھی طریقہ ہے، کوئی کسی سے بات نہیں کرتا۔ کہتی ہیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہمارا کہ میرے بھائی کام نہیں کرتے، میرے 2 بھائی ہیں، دونوں کام نہیں کرتے، کبھی 1-2 مہینے کے لیے کام کر لیا پھر چھوڑ دیا، اور کچھ کہو تو کہتے ہیں سرچ کر رہے ہیں، ملے گا تو کر لیں گے، اور بہت جگہ کیا رکھا ہے، نہیں مل رہا کام تو اب کیا کریں۔ کہتی ہیں مہنگائی اتنی زیادہ ہے، بل اتنے زیادہ آتے ہیں کہ ہم بہت پریشان ہو گئے، پہلے بل اتنے نہیں آتے تھے تو مینیج ہو جاتا تھا، اب 15,000 کے 20,000 تو ہمارے بلوں میں ہی لگ جاتے ہیں، تو کہتی ہیں ہم گھر کے خرچے کیسے مینیج کریں۔ کہتی ہیں میرے والد کی شاپ ہے لیکن رینٹ کی ہے، اور میرے والد کی جو بھی ارننگ ہے نا وہ اپنے اوپر لگاتے ہیں، مطلب وہ اپنے لیے فروٹس لے کر آ جائیں گے کھانے کے لیے، یا اپنے لیے اچھا کھانا لے آئیں گے، یا جو ہے اپنے ہی ملنے جلنے والوں پر لگا دیں گے، اپنی دکان کا کرایہ نکال لیا، اپنی میڈیسن پرچیز کر لی، لیکن وہ گھر میں 1 روپیہ نہیں دینا چاہتے اور کہتے ہیں کہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ امی سے صاف کہتے ہیں کہ تم جانو تمہارا گھر جانے، تمہارے بچے جانے، اپنے بیٹوں سے کہو کہ وہ کمائیں، میں گھر میں 1 روپیہ نہیں دوں گا۔ تو کہتی ہیں کہ یہاں پہ بھی تکلیف ہوتی ہے کہ والد صاحب کماتے بھی ہیں لیکن وہ گھر کو سپورٹ کرنے پر تیار بالکل بھی نہیں ہیں، اور اسی بات کو لے کر امی اور ابو کی آئے دن لڑائی ہوتی ہے۔ کہتی ہیں کہ میں تھوڑا بہت کام کرتی ہوں، گھر میں میرے پاس کچھ کام ہے وہ کرتی ہوں، اس سے تھوڑے پیسے آتے ہیں، میری ایک دوسری بہن ہے وہ جاب کرتی ہے، اس سے پیسے آتے ہیں اور ہم وہ پیسے گھر میں دیتے ہیں تو ہم اپنا گھر رن کر رہے ہیں۔ کہتی ہیں کہ ہم اس میں گھر کے اخراجات تو پورے کر لیتے ہیں لیکن جب سے بل بہت زیادہ آنے لگے تو ہمیں بہت مسئلہ ہوتا ہے۔ پہلے والد صاحب بل میں تھوڑا بہت سپورٹ کرتے تھے، آدھے بل کے پیسے دے دیے، آدھے ہم نے دے دیے، کہتی ہیں کہ اب وہ بھی نہیں دیتے، کہتے ہیں میری ذمہ داری نہیں ہے، اور گھر میں بہت زیادہ پریشانی بڑھ گئی ہے۔ کہتی ہیں کہ ابھی پچھلے دنوں ایسا ہوا کہ میرے والد اور امی کی لڑائی ہو گئی، اور میرے والد نے کہا کہ مجھے تمہاری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں ہے، تم کمرے سے جاؤ اور مجھے اپنی شکل مت دکھانا، تمہاری شکل دیکھ کر میری طبیعت خراب ہوتی ہے۔ تو میری امی کو بہت دکھ پہنچا اور وہ بہت زیادہ روئیں کہ میں ان سے کچھ لیتی بھی نہیں ہوں، کچھ کہتی بھی نہیں ہوں، پھر بھی یہ بہت بدتمیزی کرتے ہیں۔ تو کہنے لگی حالانکہ میری امی میرے والد کو کبھی تنگ نہیں کرتی، نہ ان سے کوئی ڈیمانڈ کرتی ہیں، نہ کچھ مانگتی ہیں، لیکن پھر بھی میرے والد سب سے زیادہ بیڈلی ٹریٹ کرتے ہیں میری والدہ کو، اور یہ چیز ہمیں بہت تکلیف دیتی ہے۔ اور بھائی کام کاج کریں تو شاید یہ مسئلے نہ ہوں، لیکن بھائی ہیں کہ کام کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ امی گھر چھوڑ کر جا رہی تھیں، انہوں نے اپنے کچھ کپڑے نکالے اور کہا کہ بس اب میں یہاں نہیں رہوں گی، آئے دن تمہارے ابو میری بے عزتی کرتے ہیں گے، جبکہ میں انہیں سپورٹ کرتی ہوں اور ہمیشہ میں نے ان کو سپورٹ ہی کیا ہے، میرے بھائی ہیں، میں اپنے بھائی کے گھر جا رہی ہوں۔ کہتی ہیں کہ انہوں نے کپڑے نکال لیے، اپنے سامان پیک کیا اور میرے بھائیوں سے کہا کہ میں جا رہی ہوں، جب تم لوگ کمانے لگ جاؤ تو مجھے بلا لینا، کیونکہ آئے دن تمہارے ابو مجھے بے عزت کرتے ہیں تم دونوں کی وجہ سے۔ بہرحال گھر کا ماحول اور بگڑا، مزید تناؤ پیدا ہوا، امی کو روکنا چاہ رہے تھے، وہ رکنے کو تیار نہیں تھیں۔ تو کہتی ہیں کہ میں اتنی پریشان ہوئی، میں نے اسی وقت وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھے، نفل پڑھنے کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھی، درود شریف پڑھا، اور جو کچھ بھی میرے ذہن میں تھا میں وہ سب پڑھتی گئی، اور پڑھنے کے بعد میں نے سجدے میں سر رکھ کر سب کا اجر و ثواب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روح مبارک کو ہدیہ کیا، اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کی کہ اللہ ہمارے گھر کے مسئلے حل کر دیں، میری امی گھر سے نہ جائیں، کیونکہ اس وقت لڑائی میں، جھگڑے میں اور غصے میں جا رہی ہیں، اور کہہ رہی ہیں کہ میں اکیلی چلی جاؤں گی، جبکہ ہمارے ماموں بہت دور رہتے ہیں اور میری امی کو چلنے میں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو خدا نہ خواستہ راستے میں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، اور پھر جب ماموں کے گھر جائیں گی انہیں بتائیں گی تو بے عزتی بھی ہوگی، اور آج کل تو کوئی کسی کا مسئلہ نہیں سمجھتا، ہنستے بھی ہیں سب۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے نا بہت رو رو کے اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ مسئلہ حل فرما دے، امی فی الحال ابھی تو نہ جائیں، اور بھائیوں کا بھی کوئی کام لگا دے، اور یہ کہ میرے والد اور والدہ اچھے طریقے سے رہیں، کیونکہ ہمیں ان دونوں کی ضرورت ہے۔ کہتی ہیں میں روتی رہی، دعا کرتی رہی، روتی رہی، دعا کرتی رہی، اور جب میں نماز پڑھ کے دعا مانگ کے فارغ ہوئی تو میں نے سوچا کہ میں جو ہوں امی کو مناتی ہوں اور انہیں بولتی ہوں کہ آپ مت جائیں، لیکن وہاں بھائی امی کو منانے لگا اور امی پھر اتنا غصہ ہوئیں، اتنا ہائپر ہوئیں، اتنا زیادہ ناراض ہوئیں سب سے کہ ہم مزید پریشان ہو گئے۔ اسی وقت بیل بجی اور ہماری ایک آنٹی آ گئیں
کہتی ہیں میں نے آنٹی سے کہا بھی کہ امی کا موڈ بہت خراب ہے اور جو ہے نا وہ اس وقت کسی سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. تو آنٹی نے کہا بے فکر رہو، میں بات کروں گی، ٹھیک ہو جائیں گی. پھر وہ جب آنٹی آئیں امی کے ساتھ بیٹھیں، آنٹی نے مجھ سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے. میں نے کہا گھر کے مسئلے ہیں اور اس وجہ سے امی تھوڑا ٹینسڈ ہیں. یعنی کہ تم پریشان نہیں ہو. پھر جب وہ آنٹی آئیں امی کے پاس بیٹھی، ان سے بات کی اور آنٹی نے اپنے مسئلے بتانا شروع کیے. تو کہتی ہیں کہ میری امی بالکل چپ ہو گئیں. تقریباً 1 گھنٹے تک وہ آنٹی ہماری بیٹھی رہیں، بات کرتی رہیں امی سے. اور جب وہ گئیں تو امی کا موڈ بالکل چینج ہو چکا تھا. میں امی کے پاس گئی، ان سے پوچھا کھانے میں کیا بنے گا، تو وہ نارمل بات کر رہی تھیں. اور مجھے لگا کہ اب امی کا غصہ بالکل ختم ہو گیا ہے. اور امی نے کہا کہ نہیں، میں نہیں جا رہی ماموں کیا، اور میں نے 1 مہینے کا ٹائم دے دیا تمہارے بھائیوں کو، اگر یہ 1 مہینے میں کام کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر میں چلی جاؤں گی. اور کہنے لگی کہ مجھے بہت افسوس ہوا، جو یہ بہن آئی تھیں ان کے تو اتنے مسئلے ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں، جبکہ میرا تو صرف ایک ہی مسئلہ تھا کہ میرے شوہر مجھ سے بدتمیزی کر رہے ہیں اور مجھے بہت بے عزت کر رہے ہیں. اور باقی یہ کہ تم لوگ کما رہے ہو، بیٹیوں سے گھر کا خرچہ تو چل ہی رہا ہے، بیٹے نہیں کما رہے تو اور بات ہے، لیکن یہ کہ خرچہ تو چل رہا ہے. تو بہرحال مجھے اتنی حیرانگی ہوئی، کہاں میری امی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھیں، اور انہوں نے اپنے کپڑے بھی پیک کر لیے تھے، سامان بھی نکال لیا تھا، وہ گھر چھوڑ کے جا رہی تھیں. اور کہاں وسیلہ فاطمہ کے نفل پڑھے، درود و سلام پڑھا، ہدیہ کیا، بی بی جان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وسیلے سے دعا کی. اللہ کریم نے بڑا کرم فرمایا، امی کا موڈ بھی ٹھیک ہوا، اور جو ہے امی نے جانے کا فیصلہ بھی ترک کیا. اور ابھی الحمدللہ میری امی بالکل ٹھیک چل رہی ہیں، کوئی غصہ نہیں کر رہی، کسی بات پہ ناراضگی کا اظہار نہیں کر رہی. بس ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بھائی کام نہیں کرتے. اگر یہ کام کرنے لگ جائیں تو ہمارے گھر کے یہ مسئلے بھی حل ہو جائیں، اور آپس کے لڑائی جھگڑے بھی کافی حد تک ختم ہو جائیں، اور جو میرے والد صاحب کا بیہیویئر ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے. کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ میرے بیٹے کام نہیں کر رہے ہیں تو میرے گھر والے کہیں مجھ سے ڈیمانڈ نہ کریں کہ یہ کام کر دیجئے یا یہ خرچہ کر دیجئے یا یہ چیز لا دیجئے. تو اس وجہ سے وہ سب سے اپنا بیہیویئر خراب رکھتے ہیں، اور جو بھی کماتے ہیں میرے والد صاحب اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں. تو کہتی ہیں کہ آپ سب دعا کریں، آپ بھی دعا کریں، اور اپنے گروپ والوں سے بھی کہیں کہ وہ بھی دعا کریں کہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں، ہمارے والد صاحب کا رویہ ٹھیک ہو جائے، وہ گھر کو اپنا سمجھ کر سپورٹ کرنے لگیں، میرے بھائی کمانے لگیں تاکہ ہمارے مسئلے حل ہوں، اور ہمارے گھر میں آپس میں جو لڑائی جھگڑے وہ ختم ہوں، اور آپس میں محبت اتفاق سے رہنے لگیں. کہنے لگیں کہ میں نے آپ کے بتائے ہوئے یہ نفل پڑھے، اور اسی دن میری والدہ نے جانے کا ارادہ ترک کیا، تو بس میں نے سوچ لیا کہ روز نفل ادا کروں گی، اور روز اپنے گھر کے تمام مسئلوں کے لیے دعا کروں گی کہ میرے بھائی کام بھی کرنے لگیں، والد صاحب کا رویہ بھی ٹھیک ہو، اور گھر میں خوشحالی آئے، مالی حالات بھی اچھے ہوں، اور آپ سب بھی ہمارے لیے دعا کریں. باقی یہ بہت پیچیدہ مسئلہ، اور تقریباً اس طرح کے مسئلے بہت زیادہ آ رہے ہیں، کیونکہ جن کی ذمہ داریاں ہوں وہ پوری نہ کریں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو بہت زیادہ گھر میں پرابلمس ہوتی ہیں. تو بس آپ سب بھی ان کے لیے دعا کریں کہ ان کے تمام مسئلے حل ہو جائیں. ان کے گھر کے جو مرد ہیں، بھائی ہیں، والد ہیں، وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں تاکہ جو عورتوں پہ برڈن ہے وہ کم ہو، اور اس مہنگائی کے دور میں ان کے لیے آسانی کا معاملہ ہو. اور شادیاں نہیں ہوئی ہیں تو ان کی شادیاں بھی ہو جائیں، تو بس ان کے گھر میں آپس میں محبت اتفاق پیدا ہو جائے. آپ سب بھی دعا کیجیے، میں بھی ان کے لیے دعا گو ہوں. اور بس یہی ریکویسٹ ہے کہ وسیلہ فاطمہ کے نفل پڑھتے جائیں، دعا کرتے جائیں، بی بی فاطمہ کے ذریعے سے اللہ سے مانگتے جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ تمام مسئلے حل ہوں گے. اللہ کریم ان پر، ان کے گھر والوں پر رحمت کی نگاہ فرمائیں، ان کے مسئلے حل فرمائیں، اور ان کی پریشانیاں ختم فرمائیں، اور ہم سب پر بھی خصوصی رحمت کرم فضل کا معاملہ فرمائیں. آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی.